غزہ میں ہلاکتیں اور نقصانات کنٹرول کرے عالمی عدالت انصاف۔ امریکہ اور برطانیہ نے حوثی باغیوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ ڈومینیکن ریپبلک جا کر کاسمیٹک سرجری کروانے والے 93 امریکی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، امریکی محکمہ صحت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف میں 17 ججز کے پینل نے جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات پر مقدمے کی سماعت کے دوران فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی جانوں کے ضیاع اور دیگر نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات کو پس پشت نہیں ڈال رہی۔ جنوبی افریقہ نے اس فیصلے کو سراہا ہے اور وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آج کا دن بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کے لیے ایک فیصلہ کن فتح اور فلسطینی عوام کے لیے انصاف کی تلاش میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ICJ judges assessed the facts and the law. They ruled in favor of humanity and international law. فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا ہے کہ فلسطین ICJ کے آج کے عبوری احکامات کا خیر مقدم کرتا ہے، جس نے حقائق اور قانون کا جائزہ لیا اور انسانیت اور بین الاقوامی قانون کے حق میں فیصلہ دیا۔ ان کے بقول فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ کرتا رہے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی اور برطانوی بحریہ نے جمعے کے روز حوثی باغیوں کی جانب سے خلیج عدن میں ایک اور بحری جہاز کو میزائل حملے کا نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ امریکی سینٹ کام نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن سے خلیج عدن میں امریکی جہاز USS کارنی کو اینٹی شپ بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جو ناکام بنا دی گئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ اور برطانیہ نے جمعرات کو یمن کے حوثی باغی گروپ کے ان 4 رہنماؤں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان بھی کیا تھا جنہوں نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بحری جہازوں پر عسکریت پسند گروپ کے حالیہ حملوں کی حمایت کی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق حوثی رہنماؤں محمد العطیفی، محمد فضل عبد النبی، محمد علی القادری اور محمد احمد الطالبی پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں معاونت یا اسپانسر کرنے کا الزام ہے۔ پابندیاں ان افراد کو امریکی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس تک رسائی اور امریکی شہریوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے روکتی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ اور عراق کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ گروپ سے لڑنے کے لیے امریکی قیادت والے فوجی اتحاد کے مشن کو ختم کرنے کے بارے میں جلد ہی بات چیت شروع کرنے والے ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق اس بات چیت میں عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے وقت کا حالیہ دنوں میں عراق کی سرحد کے اندر ایران کے حامی ملیشیا گروپوں کے اہداف پر کیے گئے امریکی حملوں سے کوئی تعلق نہیں اور اس بارے میں ابتدائی بات چیت گزشتہ سال ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو روس کی درخواست پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں روس یوکرین سرحد کے قریب روسی فوجی ٹرانسپورٹ طیارے کے حادثے کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی پولیٹیکل چیف روزمیری ڈی کارلو نے کہا کہ تنظیم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حادثے کے اسباب کی تصدیق کر سکے۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ روس کے یوکرین کے خلاف جاری جنگ کے تناظر میں پیش آیا ہے۔ روس کا الزام ہے کہ طیارہ یوکرین کے میزائل حملے سے گر کر تباہ ہوا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس یوکرین کے جنگی قیدیوں کی زندگیوں اور ان کے رشتہ داروں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ یوکرین کی حکومت حادثے کی بین الاقوامی تحقیقات پر اصرار کر رہی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کے محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ 2009 سے اب تک کیریبین ملک ڈومینیکن ریپبلک میں کاسمیٹک سرجری کروانے والے 93 امریکی شہریوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ کاسمیٹک سرجری کے ذریعے جسمانی اعضاء کی حیت تبدیل کروانے کے رجحان میں گزشتہ کچھ سالوں کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ امریکی سفارتخانے نے ڈومینیکن ریپبلک میں لائپوسکشن اور بریسٹ امپلانٹس کے لیے آنے والی امریکی خواتین کی بڑھتی ہوئی موت کے بعد تحقیقات کی درخواست کی تھی۔ جمعرات کو امریکہ میں امراض کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز نے تحقیقات کے نتائج جاری کیے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔